مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کے ساتھ پچھلے دنوں جو مانسرا اجتماع میں ہوا، دیکھ لیں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کیا اور اہل البیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا رہے۔ اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں، طارق جمیل صاحب اگر ہضم نہیں ہوئے ہیں دیوبند کے علماء کو، اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں، تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ انہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا، ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ہم کلمہ گو مسلمان جو ہیں ان کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی کلمہ گو مسلمان یا کوئی بھی عالم دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے، دین و تبلیغ کا کام کرتا ہے، تو اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک کا بندہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کا بیان بالکل نہیں سنیں گے۔ جس طرح سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو منصرہ اجتماع کے اندر بھی نہیں آنے دیا اور ان کے بیان کے اوپر بھی پابندی لگا دی۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ تبلیغی جماعت والے ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، جو بریلوی حضرات ہیں یا اہل حدیث حضرات ہیں یا التشیع حضرات ہیں، وہ ان کو اپنی مسجد کے اندر آنے ہی نہیں دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ان کی باتیں تو سننی نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہم ہی بات صحیح کرتے ہیں، ہم ہی قرآن سنت کے مطابق بات کرتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو صحیح طرح سے پہنچا ہی نہیں رہے لوگوں تک، ان کی بات سننی نہیں چاہیے، وہ تو قرآن و سنت سے ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ ہمارا اس قدر تعصبانہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کو گستاخ سمجھتے ہیں، ہم ان کے بیانات بھی نہیں سنتے اور ان کے اوپر فتوے بھی لگاتے ہیں کفر کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ ویڈیو دیکھیے دوستو، جس ویڈیو کے اندر تبلیغی جماعت والے مولانا صاحب جو ہیں وہ کسی مسجد کے اندر گئے تبلیغ کرنے کے لیے، وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو وہاں پر جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی اور یہاں تک کہ ان کو مسجد سے گھسیٹ کر باہر نکالنا شروع۔ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کریں۔ ناظرین جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں مولانا آپ کے پاس اتنے زیادہ اللہ نے آپ نے اعمال ہیں، آپ کے پاس اتنے زیادہ اعمال ہیں کہ اگر آپ کوئی گناہ بھی کر لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بخشے بخشائیں، آپ کے پاس اتنا سودا ہے، اتنی دنیا اللہ کے فضل سے آپ کے نام پہ ہدایت پہ آئی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دو آدمی ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ تھے، وہ شاید آپ کو پکڑوائیں گے، ان کی وجہ سے نہ پکڑے جانا آپ۔ انہوں نے کہا وہ کیوں دی گل کرنا، میں نے بھی دس میں بات جاؤں یہ تو کڑی دسی گل، میرے یہ دو ہیں، ایک یہ پیر ابکری اور ایک ہانڈی شاہ، اس کا نام ہی ہانڈی شاہ ہے، احسان ہانڈی شاہ۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ ہانڈیاں جلاتا ہے، جس کو دیکھتا ہے کہ آپ پہ کوئی جادو ہو گیا تو آپ کی ہانڈی جلانی ہے۔ میں خود جانتا ہوں ان کو، میں خود جانتا ہوں، وہ اتنے فولڈر ہو گئے ان کے، اور میں مجھے کہنے لگا تو گل نہ کریں، وہ تو بڑے بڑے بدماش رکھے ہوئے، تمہیں ماریں گے، لیکن میں نے یہ کرنی ہے بات اس لیے کہ خدا کے لیے بچ جاؤ، اوے بچ جاؤ، نبی کی زندگی میں ہے کامیابی، پیر ہانڈی شاہ کو بچ جاؤ۔ اور پیر ہانڈی شاہ میں دیکھتا فقیر آدمی تھا، یقین کرو، میرے سامنے فقیر تھا، اور پھر اس فقیر کو میں نے دیکھا کہ وہ جنرل فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، ڈی جی آئی ایس آئی کے گھر میں جا کے ہانڈیاں جلائیں اس نے۔ فیض صاحب نے اس کو بلایا کہ میری ہانڈی جلا، میں جادو ہوئی، میں نے خود دیکھی اس کی تصویریں، بڑے بڑے جرنیلوں کے گھر میں، بڑے بڑے انہیں ہانڈی جلا کے، اب میں نے اسے دیکھا کہاں پھر رہا، جو بالکل فاقہ کش تھا، مرسیڈیز ایس کلاس۔ دیوبند میں آپ دیکھ لیں مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی تھنک آؤٹ آف باکس کیا اور اہل البیت کے حوالے سے انہوں نے ایک واضح سٹانس لیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ حدیث بیان کی، سیدنا علی کے فضائل بیان کیے،
علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار. جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں. یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرا نبی ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں. آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں. من کنت مولاه فعلی مولاه، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ ضرور نکالا کہ مولا علی کو آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے. انہوں نے کہا کہ سیدنا علی سے ہماری عقیدت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی اسلام نے انہیں ہمارا سرپرست بنایا ہے، بس عقیدت کا ایک معاملہ ہے. یہ تو نہیں مشکل کشا تو اللہ ہے. مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. پھر بریلویوں میں مفتی حنیف قریشی صاحب، اب ظاہر ہے یہ ان کے بڑے مین بندے تھے. آپ کو پتا ہے کہ آج سے آلموسٹ 10-11 سال. ان ساری چیزوں کے بعد میں عوام الناس سے یہ پوچھوں گا کہ یہ تمام علماء وہ ہیں جنہوں نے اپنے مکتب فکر کی صرف ایک بات سے اختلاف نہیں کیا، ان کو سمجھایا ہے کہ تمہارے اصول اور مبادی پر ہی یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اور ہمارے ہی بزرگوں نے یہ بات یوں نہیں یوں لکھی ہے، لیکن تم نے دوسرے فرقے کی ٹسل میں اس بات کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے. کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کی. تو آپ دیکھ لیں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے کلپ بنا رہے ہیں کہ اتنے کلپس وہ اپنے مخالفین دوسرے فرقے والوں کے خلاف نہیں بنا. اس میں پھر ہم عرض کریں گے کہ اگر ایک مکتب فکر میں اختلاف رائے ہو جائے اور علماء اس طریقے سے اسے ٹریٹ کرتے ہیں اپنے اس عالم کو جس کی اتنی بڑی خدمات انہیں پھر یاد نہیں رہتی ہیں، تو ہمیں کیسے کوئی ہضم کرے گا؟ آپ نے ویڈیو دیکھی، جس ویڈیو کے اندر تبلیغی جماعت والے جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے. تو صرف اور صرف یہ تعصبانہ ذہن ہمارا بنایا گیا ہے. یعنی صدیوں سے جو ہمارے فرقہ پرست علماء تھے، انہوں نے جو ان کے شاگرد تھے ان کا ایسا تعصبانہ ذہن بنا دیا ہے کہ نہ تو آپ نے کسی دوسرے مکاتب فکر کے علماء کو سننا ہے، نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اور نہ ہی ان کو اپنی مسجد کے اندر تبلیغ کرنے کے لیے آنے دینا ہے. اکثر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مسجد کے اندر جائیں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر تبلیغی جماعت والے جو ہیں ان کا داخلہ ممنوع ہے. تو کس وجہ سے ممنوع ہے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی اور دین کا وہ پرچار کر رہے ہیں، یا وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی طرف بلا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے کہ بہترین امت اسی وجہ سے ہو کہ تم لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے روکتے ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے. لیکن تمام جتنے مسالہ کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن ان فرقہ پرست علماء کا تعصبانہ ذہن دیکھ لیں. تمام مکاتب فکر کے اندر ایسے فرقہ پرست علماء موجود ہیں جن کا تعصبانہ ذہن ہے، جو اپنے علاوہ دوسروں کو گستاخ سمجھتے ہیں اور ان کو اپنے مسجد کے اندر آنے ہی نہیں دیتے. تو وہاں پر جو بریلوی علماء ہیں انہوں نے ان کو گالیاں نکالنی شروع کر دی، اور یہاں تک کہ ان کو مسجد سے گھسیٹ کر باہر نکالنا شروع کر دیا. یہاں پر آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے کلمہ کو جو مسلمان ہیں ان کا کیسا ذہن بنا دیا ہے تعصبانہ علماء کرام نے. تو دوسرے مکاتب فکر کے علماء کا نہ تو بیان سننے کو تیار ہیں، اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں. ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانا، ایک دوسرے کو گستاخ کہنا، یہی ہم نے ایک دوسرے کو سکھانا ہے اور یہی ہم نے سیکھا ہے. استغفر. یہ بات الگ ہے، کوئی بھی بندہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کے علاوہ کسی اور دین کی دعوت دیتا ہے تو اس کو بالکل مسجد کے اندر نہ آنے دیا جائے اور نہ اس کے بیانات جو ہیں وہ سنے جائیں. لیکن یہاں پر کوئی بھی مکاتب فکر کا جو علماء ہے، تبلیغی جماعت والے آپ لے لیں یا اس کے علاوہ دعوت اسلامی والے لے لیں، تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن ہمارے اندر فرقہ واریت اس قدر پھیل چکی ہے، فرقہ پرست علماء نے پھیلا دی ہے کہ نہ تو ہم نے دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اور نہ ہی ہم نے ان کو بیان سننے ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 20 سال سے ہوا. انہوں نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر. پوری زندگی انہوں نے دین پھیلایا، لیکن ابھی بڑھاپے میں ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ان کے بیانات کے اوپر پابندی لگا دی تبلیغی جماعت والوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اجتماع کے اندر بھی شرکت نہیں کرنے دی جا رہی. بہت ہی افسوس کی بات ہے. صرف اور صرف یہ تعصبانہ دین ہے اور فرقہ پرستی ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے جو علماء ہیں یا وہ الناس ہے وہ آپس میں منتشر ہو چکی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ہدایت دے کہ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ فرقہ واریت کو بڑھائیں. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.